سورہ رحمان مدینہ منورہ میں نازل ہوئی مدنیہ، وہی 78 آیہ۔ اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایتی رحم و کرم والے ہیں۔ یہاں پر بظاہر اگرچہ اس صورت کو مدنی کہا گیا ہے، لیکن ایک واقعے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ صورت غالباً مکی ہو، اس لیے کہ کچھ صورتوں میں اختلاف بھی ہوا کرتا ہے۔ کچھ اقوال کے مطابق انہیں مدنی کہا جاتا ہے، کچھ اقوال کے مطابق انہیں مکی کہا جاتا ہے۔ مکی کس بنیاد پر؟ ایک واقعہ عموماً تفسیروں میں منقول ہے۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مشرکین کی محفلوں میں آج تک کسی نے بلند آواز سے زور سے قرآن نہیں پڑھا۔ اگر ان کو بلند آواز سے قرآن سنایا جائے تو کیا پتہ یہ ایمان لے آئیں۔ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے آمادہ ہو گئے کہ وہ جا کر مشرکین کو بلند آواز سے قرآن سنائیں گے، لیکن دیگر صحابہ نے ان کو بہت منع کیا کہ آپ کے مکہ میں رشتہ دار نہیں ہیں، ممکن ہے آپ کو اذیت پہنچائی جائے، آپ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اگرچہ وہ متوطن مکہ میں تھے، لیکن اصلی وطن ان کا کہیں اور تھا۔ چنانچہ وہ مانے نہیں، چلے گئے مشرکین کے مجمع میں اکٹھے کھڑے ہو گئے اور مقام ابراہیم کے پاس سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی۔ پہلے تو مشرکین دیکھتے رہے یہ کیا پڑھ رہا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ قرآن پڑھ رہا ہے، اسی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے جس کتاب کی تلاوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ بس اسی حالت میں پکڑ کے جو بیچاروں کو مارا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، کہتے ہیں بیچارے زخمی ہو گئے تھے، چہرہ ان کا لہو لہان ہو گیا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے بھی اپنی ضد پوری کر کے چھوڑی، سورہ رحمان ان کو سنا کے ہی چھوڑا۔ اس قرآن کو کہا گیا ہے لکل شیء عروس، اس صورت کو لکل شیء عروس وعروس القرآن الرحمن، ہر چیز کی ایک دلہن ہوا کرتی ہے اور قرآن کریم کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ اس کا ایک زبردست انداز ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اس میں تذکرہ کریں گے، کبھی دشمنوں کی تباہی کے ذریعے سے اور کبھی اپنی جنت کی نعمتوں کے ذریعے سے، کبھی اپنی خلاقیت کے ذریعے سے، کبھی زمین کے اندر موجود لاکھوں نعمتوں کے ذریعے سے، اور ہر نعمت کے بعد اللہ سوالیہ انداز میں سوال کریں گے، اے انسانوں، اے جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو صحابہ کے سامنے پڑھا تو صحابہ ہر اس آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد چپ رہے۔ آپ نے کہا تم سے بہتر تو جنات ہی تھے۔ جب میں نے یہ صورت جنات کو سنائی تو وہ ہر بار یہ جواب دے رہے تھے، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، آپ ہی کے لیے ساری تعریفات ہیں۔ بہرحال اب دیکھیں پہلے کچھ انعامات۔ الرحمن، بڑی مہربان ذات اللہ کی ہے، علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھلایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور پھر اس کو قوت گویائی سکھائی، الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج ایک حساب سے رواں اور دواں ہیں، والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت دونوں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، والسماء رفعها، اللہ ہی نے آسمان کو بلند کیا، ووضع المیزان، اور ترازو قائم کی، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم ترازو کے اندر زیادتی نہ کرو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ تولو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ناپ تول کے اندر کمی اور گھاٹا نہ کرو۔ یہاں اللہ نے جو اپنی نعمتیں بیان کی ان میں سے آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ اگر تو ایک گاڑی تھا بنائت کن جائے اور اس میں انجن ہی نہ ہو، فائدہ کیا ہے؟ اس گاڑی کو
کہیں گے یا اس کو ٹین ڈبہ کہیں گے، بہتر یہ ہے کہ اس کو گاڑی کے بجائے ٹین ڈبہ ہی کہا جائے، فائدہ اس کا کچھ نہیں۔ ایسے انسان کو بنایا جاتا، پھر اگر اس انسان کو زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے نہ سکھائے جاتے، کچھ فائدہ نہیں تھا۔ اسی کو کہا کہ سب سے بڑی نعمت علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے اظہار معافی ضمیر کے طریقے سکھائے۔ دیگر جتنے جانور ہیں یقیناً ان کی بھی بولیاں ہوں گی، لیکن جس قسم کی صاف اور واضح بولی انسان کی، جو شعور، جو عقل و دانش اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، حیوان ناطق جسے کہا جاتا ہے، اس شعور اور عقل و دانش سے دیگر تمام تر مخلوقات محروم ہیں۔ پھر چاند و سورج کو آپ دیکھیے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 28 دن کے بجائے 34 دن کے بعد تو یہ چاند طلوع ہوا اور رمضان ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، رمضان داخل ہی نہیں ہو رہا ہے، عید مناؤ، کپیرکن بناؤ، چاند ہی چھن لو نیرن، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور اسی طریقے سے الشمس، بالکل حساب سے سورج بھی چل رہا ہے، ایسا نہیں ہوا کبھی کہ 10 بجے تک صبح سورج ہی طلوع نہیں ہو رہا ہے، شکست لداسان دعا کرن خدایا کہے بجتے ہیں گسنا تاف نیرن، اس طرح ہو نیندر۔ اور یہ مالدار لوگ زمیندار لوگ تم دپان خدایس کم سے کم رات 12 بجے گھس روزن یتھی پہ تاکہ اس کرو کاروبار رٹت، لیکن الشمس والقمر بحسبان، سارے حساب سے برابر چل رہے ہیں۔ النجم کا ایک ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ان بغیر بیل والے پودوں سے جو بغیر بیل کے کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ککڑی کو دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے آپ انگور کے درخت کو دیکھ لیجئے، اور اسی طریقے سے آپ کدو کے درخت کو دیکھ لیجئے۔ ابن عباس نے ایک ترجمہ یہ بھی کیا یہاں پر، النجم والشجر، وہ درخت جو بغیر بیل والے ہیں اور وہ درخت جو بیل والے ہیں، وہ دونوں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم نے تو کبھی سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو پچھلی امتوں کے اندر کون سا رکوع اور سجدہ تھا؟ وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ سجدے ہمارے طریقے سے نہیں کیا کرتے تھے، ان کی نمازیں قیام ہی کے اندر ہوتی تھی، تھوڑا سا نیچے کے لیے سر جھکا لیا، کہا یہی سجدہ ہو گیا۔ تو ہر مخلوق کا سجدہ اس کی اپنی کیفیت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ سورج ہر وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، ہر وقت، لیکن آپ نے دیکھا کبھی سورج کو جھکتے ہوئے؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ سورج جو ہے جب ہر دن طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہوتے وقت اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ کیا دنیا کا کوئی کنارہ ایسا ہے جس میں کسی نہ کسی وقت سورج طلوع نہیں ہوتا ہے؟ زمین کے ہر کنارے پہ ہر وقت سورج طلوع ہو رہا ہے۔ بھائی ہمارے یہاں اس وقت دن کے 3 بج رہے ہیں، امریکہ کے اندر صبح کے 4 بج رہے ہیں، یہاں بھی سورج غروب ہو جائے گا، وہاں 7 بجے سورج طلوع ہو جائے گا۔ ایسے آپ یورپ کے اندر جائیے، برطانیہ کے اندر جائیے، کہیں پر 11 بج رہے ہیں، کہیں پر 8 بج رہے ہیں، کہیں پر سورج طلوع ہو رہا ہے، کہیں پر غروب ہو رہا ہے۔ تو روئے زمین پر ہر خطے پہ ہر وقت سورج طلوع بھی ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے۔ اسی کو میں نے کہا ہر وقت سورج اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے آسمان کو اونچا کیا، ترازو قائم کی، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، حقوق العباد میں کمی نہ کرو۔ یہ میں صبح میں ہو کہ ترکڑے میں تولنس، ترازو میں تولنے کو اس میں کمی بیشی کرو، اس کو تو بے ایمانی کہتے ہو، لیکن بجلی بلس کرو ہور ہور رات میں میٹرس تچھن بے ایمانی ونن، حالانکہ بے ایمانی ہوتی ژور ہوتی ژور شیت، لیکن اخ حکومتی ژور تک ون نہ کہاں تھی، حالانکہ چوری وہ بھی ہے، چوری یہ بھی ہے۔ لہٰذا یا یتھی پڑ اگر ملازم 1 بج واتن دکانس اور 3 بج سالن تت ون کہاں ژور، اس میں ناپ تول کی کمی نہیں کہیں گی، حالانکہ وہ بھی ناپ تول کے اندر کمی ہے۔ والارض وضعها للانام، زمین کو اللہ نے مخلوقات ہی کے لیے رکھا، بچھایا، فیہا فاکہۃ، اس زمین کے اندر میوے ہیں، والنخل ذات الاکمام، اور کھجور ہیں ذات الاکمام جو غلاف میں محفوظ اور پوشیدہ ہیں، والحب ذو العصف والریحان، اور اللہ نے کیا پیدا کیا اس زمین کے اندر، اناج، ذو العصف جو بھوسے والا ہے، والریحان، اور خوشبودار پھول۔ کل صبح تفسیر کے اندر ایک جملہ آئے گا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اناج 7 سالوں کے لیے اکٹھا کیا تو اس اناج کو بھوسے کے اندر رکھا۔ اگر اناج کو بھوسے کے اندر رکھا جائے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کنک، گندم، چاول، اس کو باہر سے جو غلاف جیسا ہوتا ہے کس کا، گھاس کا، تو یہ خراب نہیں ہوتا ہے عموماً، اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، لیکن اگر اس کو باہر نکال کے رکھا جائے تو خراب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے 7 سال تک اسی کو اسی طریقے سے فَذَرُوهَا فِي سُنبُلِهَا، قرآن کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیے کہ اناج کو اگر باہر سے وہ کور اور غلاف نہ ہوتا
تو خراب ہو جاتا ہواؤں کے ذریعے سے اور وہ پک نہیں پاتا, وہ برداشت نہیں کر پاتا سورج کی تپش کو. لیکن اللہ نے نظام کیسا بنایا, والحب ذو العصف والریحان, اور اناج بھوسے والا, والریحان اور خوشبودار پھول. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد. خلق الانسان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا, من صلصال, کھن کھناتی ہوئی مٹی سے. تو یہ اشمت گوڑے اس بناون کھار بان تات ٹھن 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 کرن آواز سے گسن. ایسے ہی اللہ نے جب انسان کے وجود کو بنایا تو کیسی مٹی بنائی اس کی, ویسی سخت جس کو باضابطہ آواز ہوتی تھی, کل فخار ٹھیکری کی طرح, کل فخار ٹھیکری کی طرح جس میں آوازیں ہوتی تھی. وخلق الجان, اور اللہ نے جنات کو پیدا کیا, من مارج من نار, آگ کے شعلے سے. مارجن کے معنی شعلے کیا آتے ہیں, الجان کے معنی جنات. کچھ علماء نے کہا کہ یہ جان ہے کون, جیسے انسانوں کا سب سے بڑا دادا کون ہے, آدم علیہ السلام, ایسے ابو الجن جو تھے ان کا کیا نام تھا, جان. کچھ مفسرین نے یہ کہا, کچھ نے مطلقاً جن کا ترجمہ کیا. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, الیون کی جمع آلاؤن. رب المشرقین ورب المغربین, دونوں مشرقوں کا مغرب رب, دونوں مغربوں کا رب. آپ کہیں گے مشرق ایک مغرب ایک, تو یہ دو مشرق اور دو مغرب کہاں سے آ گئے. آپ دیکھیں سردی کے اندر سورج ادھر سے طلوع ہو رہا ہے, گرمی میں ادھر سے طلوع ہو رہا ہے. سردی کے اندر ادھر غروب ہو رہا ہے, گرمی میں ادھر طلوع ہو رہا ہے. کتنے مشرق آئے, دو مغرب دو مشرق, ایک ادھر ایک ادھر, اسی کو کہا گیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان, اللہ نے دونوں سمندر جاری کیے. یلتقیان, دو سمندر جاری کیے. یلتقیان جو آپس میں ملتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان, ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے. لا یبغیان, ان میں سے ایک سمندر دوسرے پر تجاوز نہیں کرتا, ایک دوسرے پر بڑھتے نہیں وہ دونوں, بلکہ اپنی اپنی لمٹ میں رہتے ہیں. روئے زمین پر بکثرت ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں دو سمندر آپس میں ٹکراتے ہیں, جہاں ایک دریا اور سمندر آپس میں ملتا ہے. دریا کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کھارا. اللہ کی قدرت, اللہ کا حیرت انگیز نظام کہ یہ میٹھا پانی کھارا پانی کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوتا, اس کے اوپر ایک پرت رہتی ہے, دور ہی سے نظر آتا ہے یہ الگ آب یہ الگ آب, حالانکہ دونوں الگ اندر سے سیم. لیکن اللہ کی قدرت, ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر کے پانی کے ساتھ مکس نہیں ہوتا. یخرج منہما اللؤلؤ, نکلتے ہیں ان دونوں سے اللؤلؤ موتی, والمرجان اور مونگے. فبأي آلاء, یہ موتیوں کی قسمیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ, اللہ کی ملکیت, اللہ کے قبضے میں. الجوار المنشآت, وہ جہاز جو اونچے ہوتے ہیں. فی البحر, سمندر میں. کتنے اونچے, کس قسم کے. کالاعلام, پہاڑوں کی طرح. کس کی طرح, پہاڑوں کی طرح اونچے ہوتے ہیں اور سمندر میں چل رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو چلا رہا ہے. ادروائز آپ ایک سوئی کو ڈالیں سمندر کے اندر, ڈوب جاتی ہے. ہزاروں ٹن کا جہاز نہیں ڈوب رہا ہے. کس کی قدرت, اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام. فبأي آلاء ربكما تكذبان, سورہ رحمان کو پڑھیے اور اللہ کی نعمتوں کو خوب دیکھیے اور جانچے. اللہ کی خلاقیت اور قدرت کا آپ کو احساس ہو جائے گا. کل من علیہا, جتنے بھی زمین پر رہنے والے جاندار ہیں. فان, سب فنا ہونے والے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, اور آپ کے رب ہی کی ذات باقی رہے گی. ذو الجلال, جو بزرگی والی ہے. والاکرام, اور عظمت والی ہے. اللہ کے سوا قیامت کے دن سب فنا ہو جائیں گے, ہر ایک چیز ختم ہونے والی ہے. توی تنا بوتنا, توی ونتو ہاتھ وری پات گسیت, بلکہ شیتھی وری گستے ہو. پنن بڑباب چھوا کہیں یاد, کہتے کوس کہاں ختم. اتھی پٹ شیت وری بعد احساسوا کہیں یاد. ہم کسی کو یاد ہوں گے, کسی کو ہم یاد نہیں ہوں گے, ہم بھی زمین کے نیچے ختم مٹی بن چکے ہوں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ, رہے گی ذات بس ایک اللہ کی. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے. لاہور کے اندر 40 سال تک درس قرآن دیا. 9 مسلم تھے,
سے پہلے نان مسلم غالباً سکھ تھے، پہلے اسلام قبول کیا، 40 سال تک لوگوں کو درس قرآن دیا، وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے، پھر وہ کہا کرتے تھے لوگوں تم کو اتنا قرآن سنایا، اتنا قرآن سنایا کہ پہاڑوں کو سناتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، سمندروں کو سناتا تو وہ جوش میں آ جاتے، لیکن توی لکن چنکیں اثر گسن کی آج کچھ سو احمد علی لاہوری سری می سمجھ تم لوگ تشنا سوچ چنکیں ایسے کل ہم بھی ہوں گے، نہ میں ہوں گا نہ آپ ہوں گے، سب مٹی کے نیچے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، یسألہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں وہ سب کے سب مخلوقات جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنی زمینوں میں ہیں، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اس کی ایک شان ہے اس اللہ کی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جو کچھ یہود کہا کرتے تھے اور کچھ فلاسفہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عقول اشرا کا ایک ہمارے یہاں منطق میں فلسفے میں سلسلہ پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ نے 10 عقلیں پیدا کی، وہ 10 عقلیں نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ بھائی اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ ریسٹ کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، یہ جو سوچ فلسفیوں نے تمہارے اندر داخل کی، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر دن کسی نہ کسی کام کے اندر مصروف ہوتا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت، کسی کو روزی دے رہا ہے، کسی کو تنگی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کسی کو اٹھا رہا ہے، کسی کو گرا رہا ہے۔ الخافض القابض الباسط الرافع المعز المذل، سنفرغ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ثقلان ثقل سے ماخوذ، بوجھ کو کہتے ہیں۔ یہ انسان تو جن امچ زمین اس پر بوجھی ایک قسمک اگر دیکھا جائے گناہوں کے لحاظ سے۔ بہرحال اے جنات و انسان، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، یعنی تمہارے حساب و کتاب کے لیے فارغ ہو جائیں گے اور تمہیں پورے طریقے سے حساب لیں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اے جن و انسانوں جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے جن و انسانوں کے گروہ، ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، اگر تم سے ہو سکتا ہے کہ نکل جاؤ آسمان کے کناروں سے اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا، نکل کے دکھاؤ، لا تنفذون، نہیں نکل سکتے ہو آسمان و زمین کے کناروں سے باہر، الا بسلطان، مگر زبردست قوت کے ذریعے سے جو کہ تمہیں میسر نہیں، لہذا تم زمین و آسمان کے اس خلا اور فضا سے باہر نہیں نکل سکتے ہو۔ راکٹوں کو بھیجو، کہتے ہیں وہ تو یہ ہرکن 2 کلومیٹر ہرکن چاند ہستے ہیں، مشتری تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کی یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کے اندر اگر ستارے اور سیاروں کو گننے کے لیے انسان سٹارٹنگ ہو جائے، اور پھر لائٹنگ ایئر جس کی فی سیکنڈ رفتار جو ہوتی ہے 86,000 کلومیٹر، اس لحاظ سے اگر تم اس کائنات کے صرف ستاروں کو گننا شروع کرو گے، 300 ارب نوری سال لائٹنگ ایئر تمہیں صرف ستاروں کو گننے میں لگیں گے، کہاں نکل سکتے ہو تم ان سے باہر؟ فانفذوا، جبکہ تمہاری عمر ہی ٹوٹل 30-40 سال یا 60-70 سال۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس، یرسل علیکما شواظ من نار، چھوڑے جائیں گے تم پر آگ کے شعلے، ونحاس، اور دھوئیں۔ اب مضمون دنیا سے قیامت کی طرف چلا گیا، جہنم کی طرف چلا گیا۔ ونحاس، اور دھواں، فلا تنتصران، تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے جنو انسانو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ ونیو اتمز کیا نعمت؟ ہمارے استاد نے سوال کیا تھا سورہ رحمان پڑھاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا بھیجیں گے تم پر؟ دھواں اور آگ۔ دھواں اور آگ، اور اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کرے؟ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس میں کون سی نعمت کی چیز ہے؟ سوال آیا سمجھ میں؟ آپ کو اعتراض سمجھ میں آیا؟ اس میں کون سی نعمت ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر ہمارے دشمنوں پر یہ آگ کے شعلے نہ بھی چھوڑے جائیں تو انصاف کبھی قائم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے اس میں مخاطب کون ہے؟ جو ہمارے دشمن ہیں، ان پر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے اور دھواں، نہ کہ اہل ایمان پر۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فاذا انشقت السماء، پر جب آسمان پھٹ جائے گا، فکانت وردۃ کالدہان، وہ گلابی ہو جائے گا، کالدہان، تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ تلچھٹ کی طرح تیل کو جب انسان جلاتا ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، ایسے قیامت کے دن آسمان جب پھٹ جائے گا تو آسمان نیلگوں نہیں رہے گا، بلکہ کیسا ہو جائے گا؟ انتہائی سرخ۔ کیسا ہو جائے گا؟ انتہائی سرخ۔ یہ گلاب یہاں پر وہ والا گلاب نہیں جو ہمارا وہ ہوتا ہے، بلکہ یہ گلاب کون سا؟ سرخ والا گلاب ہے۔
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، اللہ سارے احوال سے واقف، اس دن نہیں پوچھا جائے گا کسی بھی انسان سے، نہ انسان سے نہیں جن سے، لا یسأل نہیں پوچھا جائے گا اس سے اس کے گناہوں کے بارے میں۔ کیوں گناہوں سے بارے میں اس سے پوچھا جاتا ہے؟ وہ پوچھتا ہے واقفیت کے لیے جسے کچھ پتہ نہ ہو، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ ہاں پوچھا جائے گا اقرار کرانے کے لیے، اقراری مجرم بنانے کے لیے۔ اس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ کے پھر اندازہ لگائیں گے کہ کچھ نیک تو کچھ گناہگار، نہیں، اس کو سب کچھ پتہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، پہچانے جائیں گے مجرم اس دن، بِسِيمَاهُمْ، ان کی نشانیوں سے، فَيُؤْخَذُ، ان کو پکڑا جائے گا، بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پیشانیوں سے، والاقدام اور پاؤں سے، یعنی کھور پٹ رٹت دھیلت ون جہنم اسم بات نہ ہونا، اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ رہی جہنم جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے نا دنیا میں بار بار، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لو یہ ہے وہ عذاب، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ اس دوزخ کے بیچ اور گرما گرم کھولتے ہوئے پانی کے بیچ چکر لگائیں گے۔ اور پیچھے بھی مضمون آیا تھا، بتایا تھا میں نے کہ جہنم کا ایک باہر بہت بڑا تالاب ہوگا، اس تالاب دو تالاب ہوں گے، ایک میں گرما گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی کہ پینے کے لیے چہرہ نزدیک جائیں گے تو ان کے چہرے جھلس جائیں گے۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید، اور جب پئیں گے تو پینے کی وجہ سے اندر سے انتڑیاں پیشاب کے پاخانے سے سب نیچے گر جائے گا۔ اور دوسرا ایک تالاب ہوگا جس تالاب کے اندر جہنمیوں کے زخموں کی پیپ جمع ہوگی، غصاق، وہ ان کو لوگ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تو ایشو پتہ سورہ واقعہ سے پڑھو، یہ یمن تریش لگے نا، اس کو ایسے پئیں گے جیسے کہ جانور اور اونٹ پانی پیتے، اس گرما گرم کھولتے پانی کو، اتنی شدید ان کو پیاس لگے گی۔ اور جہنم میں مستقل باضابطہ ایک عذاب کی قسم پیاس بھی ہے، جہنم کے اندر عذاب کی ایک باضابطہ قسم باضابطہ طور پر مسلسل بھوک کی، کبھی بھوک ہی ختم نہیں ہوگی اور کبھی ان کی پیاس ہی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے مضامین سورہ واقعہ کے اندر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان جہنمیوں کو چکر لگانے پڑیں گے، کبھی آگ کے اندر جل رہے ہیں اور کبھی آگ سے باہر نکال کر ان کو اس تالاب پر لایا جا رہا ہے جہاں وہ پانی پئیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو باغات ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب دیکھیں ان باغات کی خصوصیت، ذواتا افنان، وہ شاخوں والے ہوں گے، ٹہنیوں والے ہوں گے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک ایک شاخ اتنی لمبی ہوگی کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے گا اور سایہ ہی ختم نہیں۔ اچھا، شاخ پر اتنے بڑے بڑے پھل، منہ میں پانی آ گیا، کھانا چاہیے، بھوک تو نہیں لگے گی جنت کے اندر، تو وہ ٹہنی خود جھک کے آئے گی اور جنتی پھل توڑ کے کھائے گا۔ تو یہ دیکھو یوتا بوڑ ژوٗنٛٹھ کس پہ کھمو اس، یہ چھنا مسئلہ۔ جب بیری کے بارے میں کل میں نے مسلم کی روایت کے حوالے سے بتایا، اتنی بڑی صحیح حدیث، ژوٗنٛٹھ کوتا ہے، تو سوچو پانے دان کوتا بڑا ہے، لیکن یہ مت سوچو توئی کتا بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر، ترمذی شریف کی روایت ہے، ہر آدم جو ہے، ہر بنی آدم میں سے ہر فرد آدم علیہ السلام کے قد میں سے ہوگا۔ وہ آدم علیہ السلام کا قد 160 ہاتھ تھا۔ اب وہ تم سن اتھ کہ سون اتھ، اگر تم سن اتھ تو سوچو پانے سو کوتا زیوٹھ ہے دل، اور تقریباً 7 ہاتھ وہ موٹا ہوگا۔ ایسے موت میں چاندس میں زنیس موبائل، اس طریقے سے وہ جنت کے اندر ہوں گے اور جنتی پھل کھائیں گے۔ دیکھیں اب یہاں سے آگے صرف جنت کی نعمتیں، اللہ بس یہ جنت کی نعمتیں ہمیں عطا کرے چونکہ عذاب سہنے کی ہمیں سکت نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹہنیوں کی کثرت اس بات کی علامت کہ جنت کے اندر پھلوں کی کثرت ہوگی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ایک اور نعمت، اس میں چشمے ہوں گے بہتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، 2 چشمے ہوں گے بہتے ہوئے۔ تم
اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغات کے اندر ہر میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی. من کل فاکہۃ، ہر میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی. ذائقہ بھی انسان، کبھی لوگ نمکین پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ میٹھا پسند کرتے ہیں. اگر ہند ونس نون تراو نہ کینٛہہ سواد چھُنہٕ یِوان، تتھ گژھِ نون پھوٚل آسُن ضروٗر. امروٗد کھٮ۪مو نون آسٮ۪س نہٕ سواد چھُنہٕ یِوان کینٛہہ تہِ، تی گو اتھ جنتس منٛز. پھلوں کے الگ ذائقے ہوں گے، کچھ نمکین پسند کرتے ہیں، کچھ میٹھا پسند کرتے ہوں گے. ہر پھل کے اندر دو دو قسمیں ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، چوتھی نعمت، وہ ٹیک لگائے ہوں گے اپنے فرشوں پر. بطائنها من استبرق، جن بستروں کے، جن فرشوں کے استر جو ہوں گے، من استبرق دبیز ریشم کے ہوں گے. وجن الجنتین دان، اور دونوں باغوں کا میوہ دان قریبی ہوگا، یعنی جھکے ہوئے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک پانچویں نعمت، فیہن قاصرات الطرف، اس میں ان کے لیے نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، جنہیں کسی انسان نے اس سے پہلے نہیں یہ چھوا ہوگا اور نہیں کسی جن نے. یعنی انتہائی پاکیزہ صفت، پاکیزہ کردار، نیک سیرت، خوبصورت بیویاں ہوں گی جو انہیں جنت کے اندر حاصل ہوں گی. دیکھیے قاصرات الطرف سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی سب سے خوبصورت حیا چیز جو ہوتی ہے اس کی حیا ہوتی ہے. جس عورت کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں اس کے اندر شرم و حیا غالب ہوتی ہے، اس کا حسن کئی گنا دوبالا ہوتا ہے بنسبت اس عورت کے جو بازاروں کے اندر سر اٹھا کر اور اس طریقے سے بے حیائی کے انداز کے اندر چلے. قرآن کریم نے فرمایا جنت کی عورتوں کے اندر، ان کے اندر کیا ہوگی؟ قاصرات الطرف، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور انتہائی حیا والی ہوں گی، جنہیں کسی نے بھی کبھی چھوا نہیں ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے کہ موتی. تو چھو موتی وشمت زا، اچھا فوٹو تے ایسے وشمت، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی حسین و خوبصورت بنایا ہوگا. مرجان یہ بھی موتیوں کی ایک قسم ہے جس کو اردو میں مونگا کہتے ہیں. یہ سب کے سب وہ ایسی ہوں گے موتیوں کی طرح. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، نیک عمل کا بدلہ نیک اجر کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. تم نے نیک عمل کے، تمہارا اجر بھی بہترین. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اب ان دو باغوں کے سوا مزید دو باغ ہوں گے. جن دو باغوں کا اوپر آپ کے سامنے تذکرہ آیا اس کے سوا مزید دو باغ ہوں گے. مفسرین نے کہا کہ یہ جو دو باغ ہیں یہ کیسے؟ مفسرین نے کہا دو باغ اعلیٰ قسم کے ملیں گے اور دو باغ ہلکے قسم کے. دیگر نے کہا نہیں، یہ جو اوپر کے دو باغوں کا تذکر آیا یہ ان کے لیے ہوں گے جو جنت کے اعلیٰ درجات کے اندر ہوں گے، اور جن باغات کا نیچے تذکر آ رہا ہے یہ ان جنتیوں کے لیے ہوں گے جو نچلے طبقات کے اندر ہوں گے. دیکھیے ترجمہ، تو یہ دیکھو ایسا اگر بنمی پاتھان تو ایسے کھوتن خوش نصیبی اس نے کہا. دیکھیے ترجمہ، اور اس کے سوا ان کے لیے مزید نیچے دو باغات ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، باغوں کے جو سو مفہوم رٹن کے اس تو محسوس کرن کہ بس کوئی زور، یہ باغ کا مفہوم نہیں. جنت کے باغ کا مفہوم کبھی کبھی آپ کو زیادہ نہیں تو شالیمار کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جنت کے باغوں کے اندر میدان ہزاروں کلومیٹر پھیلے ہوئے، جنت کے باغوں کے اندر ہزاروں محلات، جنت کے باغوں کے اندر ہزاروں درخت، جنت کے باغوں کے اندر خوبصورت ہزاروں قسم کے راستے، جنت کے باغوں کے اندر ہزاروں ٹیلے، ذات ربوۃ وقرار مکین. جنت کے باغات کے اندر دودھ کی نہریں، جنت کے باغات کے اندر شراب کی نہریں، جنت کے باغات کے اندر شہد کی نہریں، جنت کے باغات کے اندر صاف و شفاف پانی کی نہریں. یہ چھُنہٕ سون موکر باغ کینٛہہ تہِ 4 کلو آسان یتھن تتھ منٛز ژوٗنٛٹھۍ درٛٲمٕتۍ اور 4 کُلۍ آسان ٹوٹل، ایسے باغات نہیں. جنت کے باغات کے کیا کہنے. دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، مدہامتان، وہ باغ انتہائی گہرے سبز ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات و انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس میں دو خوبصورت چشمے ہوں گے. کیسے؟ نضاخطان، ابلتے ہوئے.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ان باغات کے اندر میوے ہوں گے, کھجور ہوں گے, انار ہوں گے, ہر اک چیز ہر سیزنس میں دستیاب. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ اس میں نیک سیرت, خیرات نیک سیرت بہترین کردار کی حامل, حسان خوبصورت عورتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام گوری گوری موٹی موٹی آنکھوں والی, مقصورات محفوظ ہوں گی, فی الخیام وہ جنت کے خیموں کے اندر. جنت کا خیمہ موتی کا ہوگا, جنت کا خیمہ موتی کا ہوگا اور بہت بڑا وہ خیمہ ہوگا. اس کے اندر یہ گورے ہوں گی اور وہیں پر یہ مرد ہوں گے. کبھی وہاں جائیں گے, کبھی محلات میں جائیں گے, کبھی باغات میں, کبھی میدانوں میں, کبھی نہروں کے پاس. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جان آپ سوچیں گے کہ یہ سا بڑ جنت تک پکاؤ کس پٹ ہو رہی اور تھکاؤ نا, تھک جائیں گے نا چلتے چلتے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً پوچھا, آپ نے کہا کہ جنتیوں کو سواری کے لیے گھوڑا دیا جائے گا, لیکن وہ گھوڑا دنیا کے گھوڑے کی طرح نہیں ہوگا, اس کے پر ہوں گے. جہاں جنتی چاہے گا گھوڑا سیکنڈوں میں اس کو یہاں سے فوراً یہاں سے وہاں پہنچا دے گا. ہر ایک نعمت اس کو دستیاب ہوگی. لمیت میں سگڑ گو اور ہوتی ہے سوئیں گاڑی سٹارٹ کریں تو دہترائی یہ نہ کیے تھی. جنت کی سواری بھی کیا شاندار اور خوبصورت ہوگی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان نہیں چھوا ہوگا ان خوبصورت حوروں کو نہ کسی انسان نے اس سے پہلے, ولا جان اور نہیں کسی جن نے. فبأی آلاء ربکما تکذبان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان وہ سبز قالینوں پر ٹیک لگا کر ہوں گے. رفرف قالین, خضر سبز, سبز قالینوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے جنتی. وعبقری حسان اور حسان کے معنی نفیس و نادر, عبقرین کے معنی نفیس و نادر اور حسان کے معنی فرشوں پر, اور وہ نفیس و نادر فرشوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان اے جنات و انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام بڑا بابرکت ہے آپ کے رب کا نام, ذی الجلال جو بزرگی والا ہے, والاکرام عظمت والا ہے. بس اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں پہنچا دے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں دنیا میں اتنی سی آگ کی تیلی برداشت نہیں ہوتی, آگ کا معمولی سی چنگاری پڑ جائے وہ برداشت نہیں ہو سکتی. ہم خدایا آگ کو کہاں برداشت کر سکتے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا, کیا ملے گا اللہ کو. ان شکرتم وآمنتم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر کرتے رہو گے, ایمان پر ثابت قدم رہو گے, اللہ کی اطاعت کرتے رہو گے, اللہ انشاءاللہ ضرور ہمیں جنت میں پہنچے.